حضرت محمد زبیر صاحب، میں آپ کو بھی علامہ کہنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کرام نے کیوں حضور ضروری محسوس کیا کہ وہ کچھ لوگوں کو چلہ کشی کروائیں؟ ہمارے جو اکابر اولیاء ہیں، جن کی تصانیف ہمارے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہیں، حضرت امام قشیری ہیں، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، حضرت مجدد الافسانی ہیں، اور بے شمار نام لیتے جائیے، ان سب نے چلہ کشی پر بات بھی کی ہے، اس کے فوائد بھی بتائے ہیں۔ کوئی حکمتیں تو پیش نظر ان کے بھی تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جب آغاز کیا تو اس میں آپ نے کہا کہ جو چلہ یا خلوت یا گوشہ نشینی، اس کا مقصد جو ہے وہ ارتکاز توجہ ہے۔ تو یہ جو ارتکاز توجہ ہے، اب صوفیہ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ صوفیہ یہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو یکسوئی اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور آج کے دور میں تو یہ ضرورت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باطنی توفیقات ہیں، جب آپ یکسوئی اختیار کرتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی باطنی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ کا جو قلب ہے وہ بھی قلب سلیم بنتا ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی جس کو کہتے ہیں نا قوت اور قوت، یہ دونوں چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ریلیجیس کنسنٹریشن۔ اور یہ ریلیجیس کنسنٹریشن کیوں ضروری ہے؟ یہ اس طرح سے ضروری ہے کہ آپ اس کی ایک مثال میں دینا چاہوں گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک شہر ہے، اس میں ایک حوض ہے، ایک بڑا سا تالاب ہے، اور وہ اس کے اندر سے جو پانی پھوٹتا ہے وہ صاف، شفاف اور خوشبودار ہے، لیکن اگر اسی حوض اور تالاب میں مختلف نالیاں سیوریج کی آگے گرنے لگ جائے تو ہو سکتا ہے وہ چھپڑ بن جائے، اور وہ جو اس کا سورس اور منبع ہے جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے اس پہ تلچھٹ جم جائے گی اور وہ بند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کے قلب کا حال ہے، یہ بھی اس میں بھی چشمہ آب حیات اور چشمہ ذکر الہی رواں ہوتا ہے، لیکن ہمارے جو حواس خمسہ ہیں یہ ان نالیوں کی طرح ہے کہ ان سے گند اندر آتا ہے، اس سے تلچھٹ آ جاتی ہے۔ تو پھر صوفیاء اس کے لیے مولانا روم کا بڑا اچھا شعر ہے، چشم بندو گوش بندو لب بند گر نہ بینی سر حق برما بخند۔ تو یہ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا، اگر آپ مجھے اس کا ترجمہ بھی بتا دیں، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، اپنی زبان کو بند کر لیں، اور پھر اگر آپ کو حق کا بھیت نہ ملے تو مجھ پہ ہنسنا۔ اچھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بائبل میں کہ سی ناٹ ایول، لسن ناٹ ایول، تھنک ناٹ ایول، ٹچ ناٹ ایول، دین یو ول ناٹ ڈو ایول۔ کیا بات! تو یہ چیز، یہ حواس خمسہ کے جو رستے ہیں، صوفیاء یہ چاہتے ہیں کہ اس کو تھوڑی سی یکسوئی دے دے نا۔ آج کے دور میں تو اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے مختلف صوفیاء کے حوالے سے پوچھا، رسالہ کشیریہ کا آپ نے ذکر کیا، تو امام کشیری جو ہیں اس میں وہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا ہاتھ اس کے گھوڑے کی پیٹھ پہ ہو اور ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ یا آہٹ ہو تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو جائے اور جہاں پہ قتل ہونے کا خدشہ وہاں پہ پہنچ جائے۔ یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی میں جو دوسرا حصہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا وہ بہترین شخص ہے کہ جس کے پاس چند بکریاں ہوں، تو وہ کسی وادی میں رہتا ہو یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہو، اور وہاں سے خاموشی میں ان ابٹروسیولی، دنیا سے دور، وہ عبادت بھی کرتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور اسی طرح سے وہ دنیا سے چلا جائے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا، اچھا حضرت جو امام کشیری ہے نا، انہوں نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا، وہ جو داتا صاحب نے بیان کیا، وہ کامن ہے، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک راہب سے پوچھا کہ آپ راہب ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے؟ دیکھیں پہلی امتوں میں تو ان کا بڑا مقام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک راہب تھے۔ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں تو راہب نہیں ہوں، میں تو ایک کتے کا پاسبان ہوں، اس کی راکھی کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ راہب ہیں، اتنی عز کا اظہار، کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا، جو میرا نفس ہے نا، وہ کتا ہے، تو میں نے اسے لوگوں سے نکال لیا تاکہ وہ لوگوں کو نہ کاٹے۔ اچھا، امام کشیری نے ایک اور بڑا اچھا نقطہ بتایا، انہوں نے کہا، جب آپ نے خلوت اختیار کرنی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ میں لوگوں کے شر سے بچ جاؤں، یہ سوچنا ہے کہ لوگ میرے شر سے بچ جائیں، کیونکہ پہلی چیز میں تکبر ہے اور دوسری چیز میں تواضع ہے، اور ہمیں تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ بغداد شریف سے باہر ایک نوشیروان کا ایک قلعہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو برج اجمی آپ کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ 11 سال آپ تنہا وہاں پہ آپ نے خلوت اختیار کی، اور اس کے علاوہ ٹوٹل عراق کے جنگلوں بیابانوں میں 25 سال تک آپ نے خلوت اختیار کی، پتے کھاتے رہے، جنگلی میوے کھا کے آپ گزارا کرتے رہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اے طالب، کہ تو جو ہے نا کم گوئی کو اختیار کر،
تو گمنامی کو اپنا لباس بنا لے، تو خلوت کو اپنا مقصود بنا لے، اور تیرے لیے بہتر ہے کہ تو کسی غار کو کھودے اور اس میں عزلت نشینی اختیار کر لے، اور تو اسی میں جم جائے، ٹک جائے، اور تیری عادت بن جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تیرے سے تجھے ایمان میں پختہ کر دے. ٹھیک ہے، ایمان میں پختگی عطا فرما دے، ایقان میں اضافہ کر دے، تیرے دل کی آنکھ کھول دے، تو پھر تجھے اللہ تعالیٰ خود ہی قوت گویائی عطا کر دے گا، اور تو اس قابل ہو جائے گا کہ پھر لوگ تیرے سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر تو یہ خلوت کو ترک کر دینا. سبحان اللہ. آپ کی بات سے مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صوفیاء نے جو یہ زور دیا ہے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، وہ یکسوئی ہماری باطنی شخصیت کو مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جی بالکل ایسے.